اسلام آباد اسٹوڈیو سے ہمارے ساتھ یاسر مسعود آفاق صاحب ہیں. میں ان سے سوال کروں گی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی یاسر صاحب, میرا آپ سے سوال ہے کہ کرونا وائرس کے حوالے سے سوشل میڈیا پر انفارمیشن کا ایک سیلاب برپا ہے. ان میں سے بہت سی اطلاعات جعلی اور غلط بھی ہیں. اس ذہنی دباؤ کے دور میں یہ جعلی اور غلط اطلاعات عوام کی ذہنی حالت پر کیا اثرات مرتب کر رہی ہے؟ جی شکریہ ریما. میں دونوں ماہرین کی, زبیر صاحب کی بھی اور معین خان کی بھی گفتگو سن رہا تھا, اور اس سے پہلے آپ نے جو پروگرام کے تعارف میں ایک حوالہ ایک تحقیق کا دیا, ریسرچ کا دیا, اس کے بھی کچھ اعداد و شمار میں لینا چاہوں گا کہ پاکستان کی 60% آبادی تقریباً 30 برس کے افراد یا 30 برس سے کم عمر کے افراد پر مشتمل ہے. ایک بہت بڑا حصہ ہماری آبادی کا نوجوانوں پر مشتمل ہے. اور جن اعداد و شمار کا تذکرہ آپ نے کیا کہ کچھ غلط فہمیاں جو ہیں وہ ہمارے سروے کے مطابق عوام الناس میں پائی جا رہی ہیں, ان کا ازالہ بھی بہت ضروری ہے. لیکن یہ غلط فہمیاں یا ان وبائی اور متعدی امراض کے متعلق ہماری معلومات کا بہت بڑا ذریعہ ہمارا کنونشنل اور سوشل میڈیا ہے. اب کنونشنل میڈیا جس پہ اس وقت ہم اور آپ مخاطب ہیں, یہاں تو ہمیں معلوم ہے کہ جو بھی بات کی جاتی ہے بڑی نپی تلی کی جاتی ہے, اس میں تحقیق اور عصری علوم جو ہیں ان کا خیال رکھا جاتا ہے, ان کا سہارا لیا جاتا ہے. لیکن سوشل میڈیا ایک ان گائیڈڈ میزائل ہے. اس کے اندر ایک تو انفارمیشن اوور لوڈ بہت زیادہ ہے, یعنی آپ اس کو آپ گن نہیں سکتے, یا آپ جو ذرائع ہیں سوشل میڈیا سے آپ متعلق رہتے ہوئے جن ذرائع سے آپ معلومات حاصل کر رہے ہوتے ہیں وہ آپ تک ان چیکڈ پہنچ بھی رہی ہوتی ہیں. اور ایک ہمارا نفسیاتی رجحان یہ ہے کہ ہم جیسی ہمیں کوئی چیز دلچسپ لگی, کوئی چیز انٹریگنگ لگی, کسی چیز نے ہم میں ایک سنسنی پیدا کی, ہم نے بلا سوچے سمجھے اس کو آگے کر دیا, اس کو فارورڈ کر دیا, اس کو شیئر کر دیا, اور اس طرح ہم اس مس انفارمیشن کے کیریئر بن گئے. اب جب نوجوانوں کی ہم بات کرتے ہیں تو نوجوان چونکہ تعداد میں زیادہ ہیں اور سوشل میڈیا کی ایک ایکٹیو جو یوزرشپ ہے اس کا بھی ایک بہت بڑا حصہ نوجوانوں پر مشتمل ہے. تو لامحالہ یہ ذمہ داری نوجوانوں پر آ جاتی ہے کہ وہ ان معلومات جو کہ سچ پر, حقیقت پر مبنی نہیں ہیں, ان کو آگے بڑھانے میں مدد مت دیں. اور آپ کے سوال کا جو دوسرا حصہ ہے کہ جی نفسیات پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں, تو بحیثیت ماہر نفسیات اس وبا سے پہلے بھی جو سوشل میڈیا کا ایبیوز یا مس یوز تھا اور ڈس انفارمیشن, مس انفارمیشن کو پھیلانے کی ایک روش تھی, اس کے متعلق ہم اکثر بات کرتے رہے ہیں کہ ہماری بہت نفسیاتی بیماری, نفسیاتی کمزوری, جذباتی جو بحران ہے اس کا شکار کرنے میں ایک بہت بڑا حصہ ان سوشل میڈیا پر پائی اور پھیلائی جانے والی مس انفارمیشن کا ہے. جی بہت بہت شکریہ آفاق. ہم چلتے ہیں یاسر مسعود آفاق صاحب کی طرف. السلام علیکم یاسر صاحب. وعلیکم السلام. یاسر صاحب آپ ماشاءاللہ ماہر نفسیات ہیں, اور ظاہر ہے کہ آپ جیسے حضرات کا ایک بہت بڑا کردار ہوتا ہے معاشرے کو بہتر بنانے کے لیے, بہت ساری کنفیوژنس کو دور کرنے کے لیے. سوال میرا آپ سے ہے کہ حالیہ دور میں جو حالیہ سروے ہوا ہے ابھی ہمارا, اس میں 50% عوام کی رائے یہ ہے کہ ہماری قوت مدافعت باقی اقوام سے بہت بہتر ہے, اس لیے ہمیں کرونا وائرس زیادہ متاثر ہی نہیں کر سکتا. نوجوان نسل کے اس رویے کو بطور ماہر نفسیات آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اچھا, یہ سروے میں جب یہ سوال کیا گیا, میری خواہش ہے کہ ایک اور پوسٹ سروے ہو جس میں یہ پوچھا جائے کہ آپ کا یہ گمان کس بنا پر ہے کہ ہماری قوت مدافعت, پاکستانیوں کی قوت مدافعت باقی یورپین یا امریکن جو نیشنز ہیں ان سے زیادہ ہے. تو اس پہ شاید وہ کوئی آپ کو تسلی بخش جواب نہ دے پائیں, یا زیادہ زیادہ وہ کہیں گے کہ جی ہم نے کہیں پڑھا ہے. دوسرا وہ یہ کہیں گے کہ چونکہ ہم گرم مرطوب علاقے میں رہنے والے لوگ ہیں اور گرمی میں یہ وائرس جو ہے وہ سروائیو نہیں کر پاتا, اس لیے ہماری قوت مدافعت خاص طور پر اس وائرس سے لڑنے کے حوالے سے زیادہ ہے.
تو آپ ان سے اگر یہ پوچھیں گے کہ اس بات کا کوئی ثبوت یا اس بات کی کو یقین کرنے کی کوئی دلیل، تو وہ شاید وہاں بھی آپ کو جواب نہ مل پائے. اب جو یہ ہمارے نوجوانوں میں کی آپ نے بات کی، نوجوان چونکہ ہمارے معاشرے کا سواد اعظم ہے، بڑا طبقہ ہے، اور ان سے توقع یہ رکھی جاتی ہے، یہ رکھی جانی چاہیے کہ وہ جو معلومات حاصل کر رہے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے، کنونشنل میڈیا کے ذریعے، ان کو بالکل اسی طرح کسی تحقیق یا کسی جسے کہیے دلیل کی بنا پر پرکھیں، جس طرح وہ اپنے تعلیمی مراحل سے گزرتے ہوئے کسی بھی سوال کا جواب دیتے ہوئے، کوئی بایولوجی کا اسٹوڈنٹ ہے، کیمسٹری، فزکس، سائیکالوجی یا ایون آئی ٹی کے اسٹوڈنٹس، کسی بھی سوال کے جواب کو آپ اپنی طرف سے گھڑ تو نہیں سکتے جب تک اس جواب کو ثابت کرنے والی دلائل یا اس کی تشریح کرنے والی کوئی تحقیقات موجود نہ ہو. تو یہ اس غلط فہمی میں مبتلا ہو جانا، میں تو اس کو صریحاً غلط فہمی کہوں گا، کہ ہمارا مدافعتی نظام جو ہے دیگر اقوام سے زیادہ ہے یا دوسرے ریجنز میں رہنے والے لوگوں سے زیادہ ہے، یہ کوئی معقول رویہ یا کوئی معقول نظریہ، نقطہ نظر نہیں ہے. بہت شکریہ یاسر مسعود صاحب، آپ نے رہنمائی فرمائی ہماری. یاسر مسعود صاحب، میں آپ کی طرف آنا چاہوں گی. ایک بہت سمپل سا سوال ہے کہ ہمارے والدین، رشتہ دار، دوست احباب جب ہمیں کوئی خبر دیتے ہیں کہ یہ چیز تمہارے لیے نقصان دہ ہے، تم نے احتیاط کرنی ہے، ہم تو اس کی تصدیق نہیں کرتے کیونکہ ہمارے بڑے ہمیں کہہ رہے ہیں یا ہمارے ٹرسٹ ورتھی دوست ہم سے شیئر کر رہے ہیں. تو بغیر تصدیق کے ہم جب وہ چیز کر لیتے ہیں اور بعد میں اس کا کوئی نقصان ہوتا ہے تو ہم اس میں ذہنی دباؤ کا شکار ہو جاتے ہیں. اس حوالے سے ہماری رہنمائی فرمائیے. اچھا، ایک تو معین خان نے جیسے پہلے تذکرہ کیا جی کہ بڑوں کی بات ماننی چاہیے، اور ایک فوک وزڈم اس کو کہا جاتا ہے، وہ ہمارے معاشرے میں پریویل کرتا ہے کہ بڑے بوڑھوں سے کچھ باتیں، کچھ روایاتیں چلی آتی ہیں اور ان کو اپنانے میں کوئی مذائقہ اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک وہ کسی جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ تحقیق کے نتیجے میں کسی عصری یا جدید علوم کی جو دریافتیں ہیں اس کے نتیجے میں غلط ثابت نہ ہو جائیں. تو جہاں تک ذہنی دباؤ میں آنے کی بات ہے تو وہ صرف بڑے بوڑھوں اور اپنی روایتوں سے جڑے ہونے کی بنا پر نہیں ہوتی، بلکہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو بلا تحقیق اور بلا ضرورت انفارمیشن اوور لوڈ جس کا ہم بطور خاص شکار رہتے ہیں، آج کل اس کا زیادہ شکار ہو رہے ہیں، اس کو بھی ذرا دیکھنا چاہیے اور اس حوالے سے باخبر رہنا چاہیے کہ ہمارے حواس پر، ہمارے اعصاب پر اور پھر نتیجتاً ہماری مجموعی نفسیات پر اس انفارمیشن اوور لوڈ کے کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں. جیسے ڈاکٹر زبیر نے کہا کہ ایک تو آپ نے کوئی ایسے عناصر ہیں جو کسی خبر کو فیک کریں، یعنی دانستہ طور پر اس میں کوئی رد و بدل کریں اور ہمارے خوف اور سنسنی خیزی سے جو ہمارے جذبات پیدا ہوتے ہیں اس کو بھڑکانے کے لیے اور ان کا فائدہ اٹھانے کے لیے کوئی خبر، من گھڑت خبر جو ہے وہ سوشل میڈیا پر ڈال دی جائے. ایک تو یہ بات ہو گئی. دوسرا، میرے خیال میں ایک بہت بڑی تعداد، تقریباً 85-90% افراد سوشل میڈیا پر جو موجود ہیں اور جس میں نوجوانوں کا بھی ایک بڑا حصہ شامل ہے، وہ اس خبر کی جو کہ کہیں سے آ رہا ہوگا کہ جناب کسی تحقیق کے نتیجے میں یہ پتہ چلا کہ پاکستانی جو ہیں ان کی قوت مدافعت دنیا بھر کی اقوام میں سب سے بہتر ہے. اب بھائی وہ تحقیق کون سی ہے؟ کیا تحقیق کا کوئی حوالہ ہے جس کو ہم ریفرنس کہتے ہیں؟ کسی ریفرنس کے بغیر اگر کوئی کہہ دے یہ تحقیق ہے، یا آپ کسی بزرگ کو یہ کہتے ہوئے سنا، یا جیسے زبیر صاحب نے کہا کہ بعض اوقات ہمارے جو علماء ہیں، ہمارے انبیاء ہیں، ہمارے جو اوپینین لیڈرز ہیں، ان سے وابستہ کر کے بات جو ہے کہہ دی جاتی ہے، تو وہ اگر وہ ٹھیک نہیں ہے تو اس کے یقیناً اس کے پھیلانے میں اور اس پھیلانے کے نتیجے میں جو ہمارے حواس اور اعصاب جو ہیں مختل ہوں گے، اس کے ہمارے نفسیاتی صحت پر بحیثیت مجموعی بہت برے اثرات مرتب ہوتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، میں چاہوں گی تھوڑا سا اور بھی ایڈ کیجیے گا
کبھی ہمارا اپنا کوئی ہمیں بات کہے تو بغیر تصدیق کے ہم اس پر بلیو کر لیتے ہیں، لیکن اگر بے شک وہ غلط ہی کیوں نہ ہو، اور اگر باہر والا جو صحیح بات کر رہا ہے ہم اس پر نہ مانتے ہیں نہ کان دھرتے ہیں، تو یہ کیا ہماری کوئی ہمارے رویے ایسے کیوں ہیں؟ یا سائیکلوجیکلی ہم اپنوں سے بہت متاثر اور باہر کسی کی بات پہ بلیو نہ کرنے کی ہماری کوئی سوچ ہے، یا کچھ ہماری فطرت کے اندر یہ چیز شامل ہوتی ہے؟ بڑا اچھا سوال ہے ریما آپ کا. دو کانسیپٹس میں دیتا جاؤں. ایک کانسیپٹ نفسیات کی زبان میں اس کو کہتے ہیں کنفرمیشن بائس. ہم جس طرز زندگی کو اپناتے چلے آئے ہیں اب تک، ہم اگر اس طرز زندگی سے کو کنفرم کرنے والی، اس طرز زندگی کو صحیح ثابت کرنے والی کوئی معلومات آئیں گی، جس ذریعے سے بھی آئیں گی، جو کہ عموماً ہمارے ارد گرد رہنے والے رشتہ داروں، عزیز و اقارب اور والدین سے آ رہی ہوتی ہیں، ہم اس کو درست سمجھیں گے. لیکن جب یہی بات کسی ایسے فرد سے، کسی ایسے طبقے سے، کسی ایسے مذہب یا رنگ اور نسل سے تعلق رکھنے والے فرد یا افراد سے آئے جن کے متعلق ہم مجموعی طور پر کسی غلط فہمی کی بنا پر منفی رائے رکھتے ہیں، تو ان کی مثبت اور درست بات کو بھی ہم تسلیم کرنے پر آمادہ نہیں ہو پائیں گے. ایک تو یہ بات. دوسری ایک کانسیپٹ ہے جس کو ہم ایکو چیمبرز کہتے ہیں. ایکو چیمبرز کیا ہے کہ سوشل میڈیا میں خاص طور پر ہم نے اپنی مرضی، اپنی پسند کے مطابق کچھ خاص گروپ سبسکرائب کر رکھے ہیں. ہمارے دوست بھی وہ ہیں جو ہمارے ہم مزاج ہیں. ہم نے اگر کوئی نظریاتی وابستگی ہے، سیاسی وابستگی ہے، تو یقیناً ہمارے جو سوشل میڈیا پہ ہماری سرچ ہے وہ بھی اسی حوالے سے ہو رہی ہوگی. تو آخر میں ہمارا سوشل میڈیا کے پیجز ہوں یا ہماری سوشل انٹریکشن ہو، ہمارے ارد گرد رہنے والے دوست رشتہ دار ہوں، وہ ہمیں وہی بات بتا رہے ہوتے ہیں جو ہم سننا چاہ رہے ہوتے ہیں، جنہیں سننا ہم پسند کرتے ہیں. تو جہاں کوئی اختلاف رائے آئے گا آپ کو کسی اور ذریعے سے، تو آپ اس کو تصدیق کیے بغیر، تحقیق کیے بغیر رد کرنے پر آمادہ ہوں گے نفسیاتی طور پر. تو یہ ایکو چیمبرز اور کنفرمیشن بائس میں ہم اپنے نوجوان دوستوں کو خاص طور پہ کہوں گا کہ اس کو ضرور سرچ کریں، اور ان نظریات کے، ان کانسیپٹس کے نتیجے میں ان کو کافی آگہی حاصل ہوگی. جی بہت بہت شکریہ. بہت خوبصورتی سے آپ نے ڈیٹیل میں جواب دیا. بہت شکریہ.